تو پوری دنیا ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے، تو انڈیا پہ وہ سینکشن بھی نہیں لگا سکتے اس طرح. اور انڈیا کی گورنمنٹ نے پچھلے کچھ چند ڈیکیڈ میں ایسے سٹیپس لیے ہیں کہ ان کی جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے اور ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھی ہیں، اور دنیا ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے انڈیا پہ. جس طرح پہلے چائنا پہ ڈپینڈنٹ تھی، اب انڈیا پہ بھی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے. انڈیا نے افریقن مارکیٹس، یورپین مارکیٹس کو بہت کور کیا ہے. میں ہماری فریڈم چھین لی ہے ہم سے، اور بھی ہمارے بلوچستان اسپیشلی آپ پنجاب والے تو کافی خوش قسمت ہے، آپ لوگوں کو اتنی اپارچونیٹی ملی ہے کہ ہمارے ہاں آپ لوگوں کا وہ فل ختم کالج، ہمارے ہاں وہ ٹاپ کالج کے برابر بھی نہیں ہے جو ہمارے ٹاپ ہے. ہمارا بی ایم سی یہ بائی جو بولان میڈیکل کالج ایک میڈیکل کالج ہے، ٹاپ ہے، جہاں کوئٹہ ہمارا بلوچستان کا کیپٹل ہے، وہ اتنا ختم ہے. یہاں کا گورنمنٹ اسکول بھی بہتر ہے وہاں سے. اب لڑتے رہیں گے تو ہتھیار بکتے رہیں گے، ہتھیار بنیں گے تو ہتھیار بکیں گے تو ہتھیار بنیں گے. تو یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے کہ آپ دیکھیں بھارت اور پاکستان کے درمیان جو بنیادی ایشو ہے اس کو عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایشو کشمیر ہے. حالانکہ کشمیر کے لیے کس حکمران نے کیا کوشش کی ہے؟ آپ کا 56 ممالک کا ایک سو کولڈ او آئی سی کا ادارہ ہے، اس کو کوئی کسی کھاتے میں نہیں لاتا. فلسطین کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل و بربریت اور قتل و غارت اس طرح سے ہو رہی ہے جیسے مولی گاجروں کو کاٹا جا رہا ہے. کہ ادھر ٹیکنالوجی زیادہ تر کمپیوٹر سسٹم سب ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں کیا سسٹم ہے، سارا رٹے کا سسٹم ہے، وہ سلیبس ہمیں پڑھا رہی ہے، کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہے. تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کنٹری آگے نکل گئی ہے، وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں سنگاپور کو دیکھیں، تائیوان کو دیکھیں، ان کے علاوہ خاص طور انڈیا آج کل ایک بڑی معیشت ہے. ان کے علاوہ اگر آپ چائنا کی بات بھی آپ نے کی تو یہی مسائل ہے پاکستان کی کہ اس ملک میں آپ کو محنت کا ریوارڈ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اس ملک میں یہ نظام بیسیکلی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو تسلیم کیے بغیر اس ملک میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. کسی شخص کے آنے سے اور جانے سے، کسی لیڈر کے آنے اور جانے سے اس ملک میں تبدیلی نہیں آنے والی جب تک یہ نظام کا دھڑن تختہ نہیں ہوگا. اس نظام کو اکھاڑ کے جب تک آپ نہیں پھینک پائیں گے. ہیلو فرینڈ، میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائرہ پاکستانی ریئیکشن. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے جو یوتھ ہے ان کے اندر بڑھتی ہوئی نا امیدی، مایوسی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کو چھوڑنے کا جو جذبہ ہے ہمارے یوتھ کے اندر بہت زیادہ جو ہے بڑھ چکا ہے. 9 کروڑ سے زیادہ جو پاکستانی ہے اس وقت غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، یعنی کہ 9 کروڑ پاکستانیوں کو 2 وقت تو کیا 1 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک آزاد ریاست جو خود کو اسلامی اور جمہوریہ دونوں ہی کہتی ہے، جس کے اندر 9 کروڑ جو آبادی ہے وہ کھانے سے محروم ہے. اور دوسری جانب پاکستان کا سٹانس ورلڈ افیئرز میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر فورم پہ ہمیں کشمیر کو ڈسکس کرنا ہے. کوئی بھی منسٹر آ جائے، کوئی بھی وزیر آ جائے، کوئی بھی پریزیڈنٹ آ جائے، جیسے بھی ایران کا آیا، ہم نے کشمیر کو ڈسکس کیا. ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی ملک کی اکانومی کے لیے ہم کیوں کام نہیں کرتے؟ اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر فورم پہ نا انڈیا کو لیٹ ڈاؤن کرے کسی نہ کسی طریقے سے. اور جب دنیا ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو ہمیں اس پہ بھی غصہ آتا ہے کہ دنیا کیوں خاموش ہے، ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہی. کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو پھر آج کا ٹاپک تو بڑے زبردست شخص کے پاس آیا، کیا کہیں گے بتائیں؟ پاکستان کو نا اپنے ڈومیسٹک ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے، انٹرنیشنل ایشوز پہ اتنا ابھی سٹانس نہیں لینا چاہیے انہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں انفلیشن بہت ہائی ہے، اور ابھی جو انفلیشن ہے وہ 17% پہ ہے، لیکن پچھلے سال یہ 40% تک پہنچ گئی تھی. لیکن جو انفلیشن ابھی 17% پہ ہے اس کا ہمیں مارکیٹ میں اثر نظر نہیں آ رہا ہے. حکومت کی جو ریگولیٹریز باڈیز ہیں وہ فوکس نہیں کر رہی ہیں. انہیں فوکس کرنا چاہیے کہ انفلیشن جو ابھی 17% پہ ہے تو وہ مارکیٹ میں بھی 17% تک آنی چاہیے. اور آپ کوشچن کر لیں. کویشچن میرا یہ تھا کہ یہ جو 9 کروڑ سے زیادہ جو آبادی ہے جو خود کو پاکستانی کہتے ہیں، اس ملک کے باشندے، لیکن ان کے پاس کھانے کو سر روٹی تک نہیں ہے. ایسے لوگوں کی آواز کون بنے گا؟ کب ان لوگوں کو ہم روزگار دیں گے؟ کب ان کو جینے کی امید دیں گے؟ ہمیں تو ہر جگہ صرف کشمیر ہی نظر آتا ہے. ابھی اگر ہمارے پاس اپنے کھانے کا نہیں ہوگا تو عوام کو تو کوئی کنسرن نہیں ہے رہ گیا کشمیر کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ. تو عوام جس بندے کے گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی وہ کیوں ان ٹاپک پہ انٹرسٹ لے گا یا گورنمنٹ کو کیوں سپورٹ کرے گا؟ گورنمنٹ کو چاہیے جو پبلک کی جو آواز ہے نا وہ ہے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی ملے، انہیں روزگار ملے، انفلیشن کم ہو. اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر غربت کم ہو.
ہمارے جو گورنمنٹ کا فوکس ہے انٹرنیشنل ایشوز میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ان کا جو جھکاؤ ہے ویسٹرن ورلڈ کی طرف زیادہ ہے. ہمیں نا اپنے ریجن پہ فوکس کرنا چاہیے, ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے کہ انڈیا میں ان کی گروتھ کیسی, ان کی GDP کی گروتھ بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہاں پہ. پاکستان کو بھی اپنی کنٹری کے اندر ایز لانی چاہیے کہ تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے اور انفلیشن کم ہو, ہماری ایکسپورٹ بڑھے. اگر انڈیا کسی فورن فارم پہ جاتا ہے اور وہ بات کرتا ہے تو دنیا اس کو سنتی ہے اور مانتی ہے. سر ان کی پاور یا ان کی قیادت میں اتنا دم کیسے ہے کہ امریکہ جیسی بڑی طاقت بھی انہیں نہیں روک پاتی؟ ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک سے کاروبار نہ کرو, فلاں کے ساتھ نہ کرو, جیسے ایران کی اگزامپل لے لیتے ہیں, لیکن انڈیا تو ایران آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں. امریکہ کے رولز انڈیا کے لیے کچھ اور پاکستان کے لیے کچھ اور کیوں ہو جاتے ہیں؟ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, تقریباً 1.4 بلین ادھر کی پاپولیشن ہے, تو پوری دنیا ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے, تو انڈیا پہ وہ سینکشن بھی نہیں لگا سکتے اس طرح. اور انڈیا کی گورنمنٹ نے پچھلے چند ڈیکیڈ میں ایسے سٹیپس لیے ہیں کہ ان کی جو GDP کی گروتھ ہے اور ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھی ہیں, اور دنیا ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے انڈیا پہ. جس طرح پہلے چائنا پہ ڈپینڈنٹ تھی, اب انڈیا پہ بھی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے. انڈیا نے افریقن مارکیٹس, یورپین مارکیٹس کو بہت کور کیا ہے. تو انڈیا ہمارے نا اس ریجن کا ایک ابھرتا ہوا سپر پاور ہے, اور ریجن میں اس کے بہت انفلوئنس ہے. اور انڈیا نے ہمیشہ فوکس اپنے ریجن پہ کیا ہے, وہ ہمیشہ نیوٹرل رہا ہے. اس نے نہ کبھی ویسٹ کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ اتنا نہیں رہا. اس نے رشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں, اس نے مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں. تو مطلب انڈیا کا جھکاؤ کسی طرف نہیں رہا. ان کی فورن پالیسی پاکستان سے کافی بہتر ہے. تو سر اب ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں؟ 2024 ہے, پاکستان کے اندر نئی گورنمنٹ بن چکی ہے, اور میرے خیال سے ان کو 8 فروری کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو کافی منتھ بھی ہو گئے, 3 مہینے تو پورے ہو چکے ہیں. انڈیا میں نئی گورنمنٹ بن رہی ہے. دونوں حکومتوں کا کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوزیشن جو ہے بہتر ہے, یا اس سائڈ کی یا اس سائڈ کی؟ دیکھیے, پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن تو بالکل کہیں کسی حساب پہ نہیں بنتا. ان کی اکانومی کا بلک بہت بڑا ہے, ہماری اکانومی چھوٹی ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی اکانومی پہ فوکس کرے, اپنی ایکسپورٹ بڑھائے, ٹھیک ہے. ہمیں جس طرح بھی ہم ڈیپینڈنٹ رہ گئے آئی ایم ایف کے, ہمیں بار بار پیکیجز لینے پڑ رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا. جو اب نئی گورنمنٹ آئی ہے, ہمیں اس سے امید ہے کہ اب آ گئی ہے یہ گورنمنٹ, تو یہ کچھ نہ کچھ ایسے سٹیپ لے گی کہ یہ اپنی ریپوٹیشن بھی برابر کر سکے اور عوام کے درمیان اپنا نام دوبارہ سے پیدا کر سکے. کشمیر بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. کشمیر ہم کہیں مہنگائی کے فورم پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ پوری دنیا کے لیڈر مہنگائی کو ڈسکس کر رہے ہیں, کہیں پہ لوگ جو ہے گلوبل وارمنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں, کہیں پہ لوگ ایسے ایسے پروجیکٹس لانے کی کوشش کریں جس سے دنیا میں جو ہے بہتری آئے, لیکن ہم ہر جگہ صرف اور صرف انڈیا اور کشمیر کو ہی ڈسکس کرتے. میں نے اپنا بچپن اور اب تک کی عمر میں یہی دیکھا ہے کہ ہمارا یونائٹڈ نیشن میں کوئی ہو جائے یا کہیں پہ بھی ہو جائے. سر یہ جو ایک ہم نے نعرہ رٹ لیا ہے کہ ہمیں کشمیر چاہیے, ہر صورت پہ چاہیے, اور دنیا کیوں نہیں بول رہی؟ دنیا بھی ہمارا ساتھ ہے. اسلامک ورلڈ کو ہم لڑتاڑتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں خاموش ہے. دیکھیں, پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, نیوکلیئر ڈیٹرنس ان کے پاس. یہ ایک دوسرے کا کشمیر نہیں لے سکتے ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے. نہ انڈیا اس طرف کا کشمیر لے سکتا ہے, نہ پاکستان اس طرف. لیکن انڈیا کا جو اسٹانس ہے کشمیر کی طرف, انڈیا نے وہاں پہ پروجیکٹس دیے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ کرنے شروع کی ہے, ٹھیک ہے. وہاں کا جو کشمیر ہے وہاں پہ کافی ترقی ہو رہی ہے, وہاں ریلوے بھی پہنچائی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو کشمیر کا ریجن ہے اس پہ مطلب ہمیں ڈیفینس کو چھوڑ کے وہاں کی جو عوام ہے ان کو ترقی دینے چاہیے. وہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی تو وہ ہماری طرف ہی رہیں گے. مطلب کہ کشمیر کو ہم ڈیوائڈ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی نہ وہ پاکستان کا ہے نہ انڈیا کا ہے. تو بیسک تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیسیجن لینا ہے وہ کشمیری عوام نے لینا ہے, ادھر کی ہو یا ادھر کی ہو. کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے نہایت افسردہ, ٹوٹا ہوا دل اور ہائیلی ڈس اپوائنٹڈ کیوں ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے. ہمارے قسمت میں سارے چور لکھے ہوئے ہیں. پھر وہ اگر آپ کسی کی بھی بات کر لیں, عمران خان کی بات کر لیں, یہ باقی نون لیگ والوں کی بات کر لیں, پیپلز والوں کی بات کر لیں, ایک بھی ہماری قسمت پہ ایسا نہیں لکھا ہو کہ بندے کو اس کو دیکھ کر کے بندے کو اچھا فیل ہو کہ یار یہ بندہ کچھ کر سکتا ہے. عمران خان کوئی ایسا حکمران ہی نہیں ہے جس کو فیل بندے نے کیا کہ یار یہ اچھا ہے. نہیں یار, ابھی تک آیا بھی نہیں ہے, نہ آئے گا.
اگر میں آیا خود اگر مجھے کچھ کوئی اچھی وہ ملے میں خود بھی چوری کروں گا. مجھے خود بھی معلوم ہے کہ یہ ملک والے سدھرنے والے تو ویسے ہے نہیں. آپ بھی چوری کرنے لگے. میں خود بھی لگ جاؤں گا. میں خود بھی آپ میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ جو پہلے والوں نے کیا بعد والے بھی وہی کر رہے بس آج کل نا وہ کہتے ہیں منی واک منی ٹاک, پیسہ سب کچھ ہے. تو نہ یہ چیز بالکل اپنے ذہن سے نکال دے. وہ چور ہے تو ہم بھی چور ہے. پیسہ سب کچھ صرف پاکستان کی باؤنڈری کے لیے محاورہ ہے. پاکستان کے لیے, صرف پاکستان کے لیے. باہر ممالک میں یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ صرف آپ کو امیر ہونا. باہر ممالک والے صرف یہ چاہتے ہیں وہ خوش رہے, پھر وہ غریب ہو امیر ہو یہ لازمی نہیں ہے, مسٹ نہیں ہے کہ آپ کو لازمی آپ کو امیر ہو پھر آپ خوشی انجوائے کر سکتے. یہ ہمارے مرہم نواز لوگ ہیں. اور یہ وہ بڈھا کیا بولتے ہیں شہباز شریف ہے, وہ دوسرا جو وہ ہے ڈرامے میں کوا ہے. ہاں یہ بہت یہ پیچھے سے اس کو پشتو میں بول رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ میں بھی بائی اسپیکنگ پشتون ہوں. اچھا آپ کہاں سے ہیں؟ اب میرا انٹرویو لوگا کہ میں آپ نہیں آپ بتا دیں اپنا انٹروڈیوس کرو. میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آف کیمرہ بتاؤں گی. چلو مجھے یہ بتاؤ کہ 9 کروڑ اس وقت پاکستانی ایسے ہیں جن کے پاس 2 وقت تو کیا 1 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. اور ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں جب یہ ملک سے باہر جاتے ہیں انہیں کشمیر اور بھارت ہی یاد آتا ہے. اس بارے میں نا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کافی کچھ بتا دوں, لیکن میں کچھ کہوں گا پھر نا رات کو اللہ نہ کرے کوئی ہمارے ہاسٹل گھس جائے اور ہمیں اٹھا نہ لے. ویسے بھی ہم اس ملک سے خوش ہیں, لیکن یہاں کے حکمران اور وہ جو اوپر والے ان سے ناخوش ہے, کافی زیادہ ناخوش ہے. انہوں نے ہمارے لیے ہمارے کھلے راستے کافی تنگ کیے ہوئے ہیں. ہمیں ہماری فریڈم چھین لی ہے ہم سے. اور بھی ہمارے بلوچستان اسپیشلی آپ پنجاب والے تو کافی خوش قسمت ہے. آپ لوگوں کو اتنی اپارچونیٹی ملی ہے کہ ہمارے ہاں آپ لوگوں کا وہ فل ختم کالج, ہمارے ہاں وہ ٹاپ کالج کے برابر بھی نہیں ہے جو ہمارے ٹاپ ہے. ہمارا BMC یہ بائی جو بولان میڈیکل کالج ایک میڈیکل کالج ہے, ٹاپ ہے. جہاں کوئٹہ ہمارا بلوچستان کا کیپٹل ہے وہ اتنا ختم ہے. یہاں کا گورنمنٹ اسکول بھی بہتر ہے وہاں سے. تو کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں ایجوکیشن کو کیوں پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ وہاں پہ بھی اسمبلی بیٹھتی ہے, سینیٹرز ہیں, MNAs ہیں, MPAs ہیں, پھر تو نا ایک تو نا یہ تو پورا یہاں پہ بیٹھے ہیں نا. آپ نے یہ جو بیان کیا ہے اس وقت کے نوجوانوں کو جو درپیش غربت کا مسئلہ ہے, یہ مسئلے کی جڑ بنیادی طور پہ اس ملک کا جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. اصل میں کسی فرد کو کسی انڈیویجول کو اس کا مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اصل میں پاکستان کا, اس عوام کا, اس ملک کا دشمن یہ نظام ہے. اس نظام میں تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ نظام عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو روز روشن کی طرح عیاں ہے. یعنی اس نظام میں آپ جس کو ووٹ دیں اس کو ووٹ نہیں پڑتا. اس نظام میں آپ چند 100 خاندان ہیں, بیسیکلی وہ 100-200 خاندان ہیں, وہ گھوم پھر کے اس جماعت سے الیکشن لڑ کے آ جاتے ہیں, اے سے لڑتے ہیں, پھر وہی چند خاندان کچھ عرصے کے بعد بی جماعت میں چلے جاتے ہیں, اس پارٹی سے الیکشن لڑ جاتے ہیں. تو گھوم پھر کے وہی 100-200 خاندان ہیں جو اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں. بنیادی طور پر جب سے ملک بنا ہے سر میں سفید بال بھی لگ گئے ہیں. بالکل بالکل. جبکہ وہ جو حکمران ہیں وہ بیسیکلی جب سے یہ ملک بنا ہے وہ یہ ملک انہی کے قبضے میں ہے. اور جب تک اس نظام کی تبدیل نہیں کر پائیں گے, اور نظام کی تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ اس جو سو کالڈ جمہوریت ہے, سو کالڈ جمہوریت, یہ اس جمہوریت کا حقیقی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک ہم اس فرسودہ نظام کو جو ہے وہ زمین برد نہیں کریں گے, اس ملک میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اس ملک میں آپ 100 بار بھی الیکشن کروا لیں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے جب تک آپ اس جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کو نہیں بدلیں گے. اور وہ نظام کیسے بدلا جائے گا؟ وہ نظام اس ملک کی عوام جب تک نہیں اٹھے گی. جس 9 کروڑ لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ مایوس ہیں, تو گھروں میں مایوسی سے بیٹھے رہنے سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. تبدیلی آ رہی ہے. 9 مئی کو ماتمی جلوس نکالے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں بنیادی طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کور کرے گا کہ بھائی پاکستان میں 9 مئی کے حوالے سے ماتم منایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ خبریں تو ہم دنیا کو بہت بڑی بڑی دیتے ہیں. سر کشمیر اور پاکستان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں کشمیر تو دور کی بات ہے, جب تک ہم اپنے گھر میں
जो है वो मजलूम को इंसाफ नहीं दे पाएंगे, बाहर हम किसी के लिए क्या इंसाफ लेके देंगे। जब तक हमारे घर में जो 18 करोड़ 20 करोड़ आवाम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, जब तक उसके लिए कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं हम तय कर पाएंगे, हम बाहर किसी के लिए क्या इंसाफ दे पाएंगे। तो हमें जो बात आपने कही कि 9 करोड़ के करीब नौजवान इस मुल्क से जा रहे हैं और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसको जब जैसे मौका मिलता है वो इस मुल्क को छोड़े जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि इस मुल्क में आपको मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है। इस मुल्क में ये निज़ाम बेसिकली डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। ये एक ऐसी हकीकत है कि इसको तस्लीम किए बगैर इस मुल्क में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। किसी शख्स के आने से और जाने से, किसी लीडर के आने और जाने से इस मुल्क में तब्दीली नहीं आने वाली जब तक ये निज़ाम का धड़न तख्ता नहीं होगा। इस निज़ाम को उखाड़ के जब तक आप नहीं फेंक पाएंगे, और एक ऐसा निज़ाम कौन बना रहा है? निज़ाम वो चंद 100 ख़ानदानों ने बनाया हुआ है जो इस मुल्क पर काबिज़ हैं। वो चंद 100 ख़ानदान जो मुख्तलिफ जमातों में, उन ख़ानदानों के पास डुअल नेशनैलिटीज़ भी हैं। वो देखें, वो डुअल नेशनैलिटी सिर्फ हर एक के पास है, हर एक के पास है, खानदान के हर फर्द के पास हर फर्द के पास है। वो करते क्या हैं कि जब उन्होंने 4 साल बाद इलेक्शन लड़ना होता है तो वो नेशनैलिटी को फ्रीज़ करवाते हैं साल 2-3 साल के लिए, और उस मुल्क को छोड़कर इस मुल्क के लिए का इलेक्शन लड़ते हैं, MNA MPA बढ़ते हैं, वज़ीर बनते हैं, इस मुल्क की वजारतों को इंजॉय करते हैं, और 4-5 साल बाद इन वजारतों को इंजॉय करने के बाद फिर वापस उस मुल्क की नेशनलिटी को बहाल करवा कर फिर डुअल नेशनल। पाकिस्तान के जो सियासतदान है, या फिर जो हमारी जो स्टडी है, या जो जिस तरबियत से हमें बड़ा किया जाता है, जो हमारी कौम की जो आइडियोलॉजी है, वो ये है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन हमारा दुश्मन सिर्फ जो है ना इंडिया है, वो दुश्मन है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है। ये जो नैरेटिव दुनिया के सामने रखा जाता है, फिर कश्मीर को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, भारत बर्बरियत कर रहा है, कश्मीर के लोगों को उसका हक नहीं दे रहा, OIC क्यों खामोश है, दुनिया हमारे साथ क्यों बात नहीं कर रही, भारत को कोई क्यों नहीं कहता। इस पर हमें हमेशा एतराज़ रहता है, पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर, हमने हमेशा यही एजेंडा लिया है और इसी एजेंडे पर बात की है। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, फिर मैं घूम फिर के मेरी बात वही आती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हैं उसकी बुनियादी वजह भी ये निज़ाम है। अच्छा। क्योंकि जब तक ताल्लुकात ख़राब रहेंगे तो ही इस निज़ाम में बका है। आप लड़ते रहेंगे तो हथियार बिकते रहेंगे, हथियार बनेंगे तो हथियार बिकेंगे तो हथियार बनेंगे। तो ये एक ऐसा विशियस सर्कल है कि आप देखें, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी इशू है उसको अवाम को ये बताया जाता है कि वो इशू कश्मीर है। हालांकि कश्मीर के लिए किस हुक्मरान ने क्या कोशिश की है? आपका 56 ममालिक का एक सो कॉल्ड OIC का इदारा है, उसको कोई किसी खाते में नहीं लाता। फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो मुसलमानों का कत्लो बर्बरियत और कत्लो गारत इस तरह से हो रही है जैसे मूली गाजरों को काटा जा रहा है। लेकिन मजाल है कि 56-57 इस्लामी मुल्क में से किसी एक की भी गैरत जागे। तो हमें ये सिर्फ गैरत का जागना, जहाँ पे जागनी चाहिए वहाँ हमारी जागती नहीं है। तो पाकिस्तान भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको बहाल होना चाहिए मेरे मुताबिक। उसके बहाल होने की वजह यह है कि बहुत सारी इस वक्त जो आज से 2 माह पहले पाकिस्तान कस्टम्स की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों डॉलर की इंपोर्ट भारत से हुई है इनडायरेक्ट गैर कानूनी चैनल से। तो अगर आप वैसे ट्रेड को खोल दें ताकि वो चैनल तो कानूनी हो, आप जब उसके ऊपर करोड़ों डॉलर की जो इंपोर्ट हुई है गैर कानूनी, उस पे करोड़ों डॉलर आपका टैक्स जो है वो आपको हुकूमत नहीं ले सकी, क्योंकि आपका भारत के साथ ट्रेड ताल्लुक ही नहीं है। तो वो वाया दुबई चीज़ें आई, वो वाया बांग्लादेश आई, वो वाया अरब कंट्रीज से आई और लोगों ने टैक्स अवेड भी किया। तो इसलिए अगर आप वही ट्रेड को खोल देते तो आप करोड़ों रुपया टैक्स तो कम से कम कौमी खजाने में आता। पाकिस्तान इल्जाम लगाता है वहाँ पर मोदी सरकार है इसलिए हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, कांग्रेस बैठी होती तो कब के वीज़े भी खुल जाते और ताल्लुकात भी अच्छे होते। इस बात में कितना वजन है जो हम ये करते हैं यहाँ पर? नहीं, मोदी सरकार भी देखें, हमारे पास इस वक्त जो हुक्मरान है हुकूमत, उनकी तो ज़ाती दोस्तियाँ हैं मोदी के साथ। जब नवाज शरीफ के बेटे की शादी हुई थी तो मोदी जो हैं दोनों मुल्कों की फौजें सरहदों के ऊपर थीं,
لیکن آپس میں ان کی دوستیاں اتنی مضبوط تھیں کہ وہ ان کے بیٹے کے مریم شادی نواز کی ڈاٹر کی شادی پہ 2014 میں آئے تھے. تو بس پھر تو یہ پھر قوم کو بتایا جاتا ہے نا کہ ہمارے یہ دشمن ہے. اس کا مطلب ہے آپس میں تو دوستیاں ہیں. ملک کو بتایا جا رہا ہے کہ مودی قوم کا دشمن ہے. آپس میں دوست